حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات ایسے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور اس سلسلے میں صرف 3-4 احادیث انتہائی اختصار سے پیش کروں گا جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ کیا بات ہے! اور یہ یعنی امام بہقی علیہ رحمہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ واہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مستدرک میں مروی ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور تیسری بات، جو اس سے قطع تعلق ہی کرے یہ اس سے تعلق جوڑے رکھے، برائی کے بدلے نیکی کرے۔ برائی کے بدلے نیکی واہ کرنی واہ۔ ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ واہ۔ اچھا، اسی طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں معاف فرمایا اور کہاں معاف نہیں فرمایا، یہ بڑا اہم ایک موضوع ہے۔ بالکل جی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ شمال ترمذی میں حدیث ہے کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے لیے جو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اس کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا۔ واہ۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تقریباً 9 سال مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں۔ 9 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑا جائے۔ یہاں یہ خاص طور پہ ہے کہ جب وہ اللہ کی کوئی حدود توڑے گا تو وہاں معافی تو وہاں معاف نہیں، اور جب اللہ کی حدود کو توڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو جاتے۔ یہاں میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے جو کچھ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا، ایسے متعدد واقعات سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے خاندان کے، آپ کے گھر والوں کے، آپ کے بچوں، حتیٰ کہ آپ کی بچیوں کے حوالے سے جو کوئی کسی کی زیادتی ہوتی، اگر آپ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایسا واقعہ تھا آپ معاف فرما دیتے۔ مثلا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، جی وہ مکہ پاک میں تھیں اپنے شوہر کے ساتھ، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھانجے تھے، ابو العاص ان کا نام تھا۔ جی غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے، واقعات اور ان کے بارے میں ملتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بندوبست کیا کہ ان کو میں واپس مدینہ طیبہ بھیجتا ہوں، حضور علیہ السلام کی خواہش ہے، کیونکہ وہ بہت اپنا حسن سلوک حضور علیہ السلام کا دیکھ کے آئے تھے جب وہ قیدی بنے تھے، تو انہوں نے اس لیے ایک اونٹنی پر سوار کیا اور بھیج دیا۔ تو ایک قریش کا ہی فرد جو تھا حبار، اس نے کیا کیا، حبار بن اسد، اس نے یہ کیا کہ نیزہ مارا اس کو، اور ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تو وہ یعنی بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ لیکن جب یہ شخص بھی یعنی حبار آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایمان لانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اتنا بڑی اس کی زیادتی، یعنی ایک طرح کا ایک قتل تھا، اور جو آپ کی صاحبزادی سے زینب کو چوٹیں لگیں وہ الگ تھیں،